ففی غیر المستقل، تخصیص قصر سے تعبیر کیا ہے۔ اب وہ قصر کہیں تخصیص ہے کہیں استثناء ہے، تو اے فیما اذا کان الشیء الموجب لقصر العام میں غیر مستقل، یعنی غیر مستقل، یعنی اس صورت میں جب کہ عام کے قصر، عام کی تخصیص کو واجب کرنے والی چیز، یعنی جن چیزوں سے عام میں تخصیص ہوتی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، وہ چیز غیر مستقل نہ ہو، غیر مستقل ہو، کیا ہو؟ غیر مستقل۔ اس صورت میں جب کہ قصر عام کو، تخصیص عام کو واجب کرنے والی شے کیا ہو؟ غیر مستقل۔ اب غیر مستقل کہیں کلام ہوگا کہیں غیر کلام ہوگا، دونوں صورت ہیں۔ تو غیر مستقل کی صورت میں ہوا العام حقیقۃ فی الباقی، عام تخصیص کے بعد جتنے افراد بچیں گے ان میں کیا رہے گا؟ حقیقت رہے گا۔ عام جو ہے باقی کے اندر کیا رہے گا؟ حقیقت رہے گا۔ لأن الواضع وضع اللفظ الذي استثني منه للباقی، اس لیے کہ جس لفظ سے استثناء کر لیا گیا، جس لفظ سے استثناء کر لیا گیا، واضع نے اس لفظ کو استثناء کے بعد جو باقی بچا ہے اسی کے لیے کیا کیا ہے؟ وضع کیا۔ بات سمجھ آگئی؟ اس لیے کہ جس لفظ سے استثناء کر لیا گیا تو اس لفظ کو واضع نے اسی کے لیے وضع کیا ہے، استثناء کے بعد جو کیا بچا ہے؟ باقی بچا ہے۔ تو اس میں کیا رہے گا؟ حقیقت رہے گا کہ واضع نے جس کے لیے وضع کیا تھا، لفظ کا اطلاق، لفظ کی دلالت اسی پر ہو رہی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ وَهُوَ الْعَامُ حُجَّةٌ بِلَا شِبْهَةٍ فِيهِ، اور لفظ عام استثناء کے بعد جو باقی بچا ہے اس باقی کے اندر بلا شبہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ بلا شبہ کیا ہے؟ یعنی ظنی نہیں، یعنی حجت قطعی ہے باقی کے اندر۔ یہ شارح کی اپنی دلیل ہے، اصول الشاشی والی بحث یاد کر کے لکھو گے تو نہیں لکھ پاؤ گے، سمجھ میں آ گئی بات؟ فرماتے ہیں باقی کے اندر وہ کیا ہے؟ حجت بلا شبہۃ، یہ عام حجت ہے بلا شبہ۔ کیا مطلب؟ یعنی استثناء کے بعد جو باقی بچا ہے اس باقی کے اندر یہ حجت ہے، اور یہ حجت ہر قسم کے شک و شبہ سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ فی اے فی الباقی، استثناء کے بعد جو باقی بچا ہے اس باقی کے اندر یہ لفظ عام کیا ہے؟ حجت ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ استثناء کیا ہو؟ معلوم ہو۔ استثناء معلوم ہونے کے مطلب مستثنیٰ معلوم ہو۔ کل ہی میں نے بتایا تھا، کسی نے کہا عبیدی احرار الا زیدن، زید کے سوا میرے سارے غلام آزاد ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ عبید کا جو لفظ ہے زید کے علاوہ جتنے ہیں سب کے لیے اس نے کیا کر دیا ہے؟ وضع کر دیا ہے، خاص کر دیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب زید کے سوا جتنے ہوں گے سب بغیر کسی شبہے کے ایک ایک کر کے آزاد ہو جائیں گے، کسی کے آزاد ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یہ حکم اس وقت ہے جب کہ استثناء معلوم ہو۔ اما اذا کان مجہولا، لیکن جب کہ استثناء یعنی مستثنیٰ مجہول ہو، معین نہ ہو، جیسے کسی نے کہا عبیدی احرار الا بعضا، میرے سارے غلام آزاد ہیں مگر بعض۔ اب یہ بعض مبہم ہے، غیر معین ہے، بعض کو چھوڑ کر سب آزاد ہیں۔ اب ہر ایک بعض میں داخل ہوگا کہ نہیں داخل ہوگا؟ فلا، لیکن جب کہ مجہول ہو تو اب یہ باقی کے اندر یہ حجت بلا شبہ نہیں ہوگا،
اس لیے کہ ہر ایک کے اندر اب کیا ہے شبہ پیدا ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ آزاد ہو سکتا ہے یہ آزاد ہو. بس سمجھ آ گئی. تو اب بیان میں رجوع کیا جائے گا متکلم کی طرف. بھائی آپ بتائیے بات سے کیا ہونا آپ کی مراد ہے. وفی المستقل، اور اس صورت میں جب کہ قصر عام کا موجب مستقل ہو کلامن او غیرہ، وہ مستقل چاہے کلام ہو یا غیر کلام جیسے عقل ہو، حس ہو یا زیادت ہو، سب بتا چکے کل ابھی. وفی المستقل ای فیما اذا کان القاصر مستقلا، اس صورت میں جب کہ قصر عام کرنے والا مستقل ہو. ویسمى هذا تخصیصا، اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ اس قصر کا تخصیص نام رکھا جاتا ہے، چاہے وہ مخصص کلام ہو او غیر ہو یا مخصص غیر کلام ہو. فرماتے مجازن، مستقل کے اندر یعنی کیا کہلائے گا؟ عام. باقی کے اندر وہ حقیقت نہیں رہے گا بلکہ کیا رہے گا؟ مجاز رہے گا. یہاں کیا کہا تھا؟ وَهُوَ الْعَامُ حَقِيقَةٌ فِي الْبَوَاقِي نا، یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ مجاز ہے. کیا مطلب؟ اے لفظ العام مجاز فی الباقی، یعنی وہ لفظ عام باقی کے اندر مجاز رہے گا بے طریق اطلاق اسم الکل علی البعض. وہ اس طور پر ہے یہاں پر عام جو کل کے درجے میں ہے اس کا اطلاق کر دیا گیا ہے بعض کے اوپر، تو یہ اطلاق و اسم الکل علی الجزء کے قبیل سے ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ بھئی عام تھا، عام بول کر کے خاص نہ آپ نے مراد لے لیا، تو کل بول کر کے گویا اس کا ایک جز ایک فرد نہ آپ نے مراد لیا، تو اطلاق و اسم الکل علی الجزء کے قبیل سے نہ ہو گیا. یہ سب مجاز ہی کا تو علاقہ ہے. جزئیت کا علاقہ، کلیت کا علاقہ، ما کان ما یکون کا علاقہ، محلیت کا علاقہ، ظرفیت کا علاقہ، یہ سب مجازی کے نا علاقے ہیں جی. مجاز مرسل ہے یہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ بے طریق اطلاق اسم الکل علی البعض کہا ہے وہی جز ہے. بھئی عام جب سارے افراد نہیں مراد ہوئی، اس کا خاص فرد مراد ہوا، تو گویا کل بول کر کل نہ مراد لیا، اس کا ایک جز نہ آپ نے مراد لے لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو یہ اس طور یہ مجاز کے علاقے کی طرف اشارہ کر رہے بطلاق اسم الکل علی البعض من حیث القصر، اس حیثیت سے کہ وہ بعض ہی کے ساتھ کیا ہے وہ خاص نہ ہو گیا. من حیث القصر کا کیا مطلب؟ من حیث قصر العام علی بعض افرادہ. سمجھ گئے؟ من حیث القصر کا معنی جو میں نے بتایا اسی کو اے من حیث انہ مقصور علی الباقی، یعنی اس اعتبار سے یہ اطلاق و اسم الکل علی الجزء ہے، اس اعتبار سے کہ اب وہ لفظ عام نہ رہا بلکہ بعض کے ساتھ کیا ہو گیا؟ خاص ہو گیا. قصر الموصوف علی الصفت، قصر الصفت علی الموصوف، یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یہ فرماتے ہیں یہ اس حیثیت سے دیکھیں کہ یہ باقی ہی کے ساتھ خاص ہے. بات میں آ گئی؟ تو اس اعتبار سے کیا ہے؟ یہ مجاز ہے. اور حقیقت من حیث التناول، اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ لفظ عام جو ہے یہ باقی کو کیا ہے؟ شامل ہے. باقی میں عموم اور شمول پایا جا رہا ہے. اس حیثیت کا لحاظ کریں تو حقیقت فی، یہ کیا ہے؟ حقیقت. گویا یہ حقیقت بھی ہے اور مجاز بھی ہے. مجاز اس حیثیت سے، اس لحاظ سے ہے کہ یہ بعض ہی کے ساتھ کیا ہے؟ خاص ہے. عام بعض کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں، اس حیثیت سے آپ غور کریں کہ یہاں پر باقی کو شامل ہے، باقی میں عموم پایا جا رہا ہے، تو کیا ہے وہ؟ حقیقت سے. سمجھ گئے؟ تو دونوں کی حیثیتیں الگ الگ نہ ہو گئیں. ایک ہی اعتبار سے نہ حقیقت ہے نہ ایک ہی اعتبار سے وہ مجاز ہے، بلکہ حقیقت اور مجاز الگ الگ حیثیتوں سے ہے. لولا الاعتبارات لبطلت الحکمہ. بس میں آگئی؟ اگر حیثیتوں کا اعتبار اور لحاظ نہ ہو
تو پھر یہاں پر تنافی اور تناقض نہ لازم آئے گا۔ چلیے فرماتے ہیں حقیقت ہے من حیث التناول، سمجھ گئے؟ اے من حیث ان لفظ العام میں متناول للباقی یکون حقیقتاً فی، بات سب بتا دیے، صرف ترجمہ کرنا ہے، جیسا کہ مجاز کی فصل میں انشاءاللہ آئے گا، وہاں کیا بیان کریں گے تو پڑھنا ہی نہیں ہے، بہرحال جو بات میری سمجھ میں آئی بتا دی ہے۔ وَهُوَ حُجَّةٌ فِيهِ شِبْهَةٌ، اور یہ عام جو ہے اس باقی میں حجت ہے، مگر ایسی حجت ہے جس حجت کے اندر کیا ہے؟ شبہ ہے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ كَوْنِهِ كَلَامًا أَوْ غَيْرَهُ، ارباب اصول نے اس عام کے اندر اس میں کوئی فرق نہ کیا کہ وہ مخصص مستقل کلام ہو یا غیر کلام ہو، کلام ہو تو حجتٌ فیہ شبہ ہے، اور غیر کلام ہو تو حجتٌ لیس فیہ شبہ۔ جیسے پیچھے بتایا تھا نا کہ اگر غیر کلام ہو تو وہاں پر ایسی حجت ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، دلیل عقل وغیرہ ہو تو، حس ہو تو فرماتے ہیں یہاں ارباب اصول نے یہ فرق نہ کیا کہ مخصص مستقل کلام ہو تو حجتٌ فیہ شبہ ہے، یا غیر کلام ہو تو حجتٌ لا شبہۃ فی، یہ فرق نہیں کیا، کلام ہو یا غیر کلام ہو مخصص حجتٌ فیہ شبہ۔ فإن العلماء قالوا، کیونکہ علماء اصول نے فرمایا کل عام خص بمستقل فإنه دلیل فیہ شبہ، جس عام کو خاص کر لیا گیا کسی بھی مستقل کے ذریعے، وہ کلام ہو یا غیر کلام، یہ عام باقی کے اندر ایک ایسی دلیل ہے جس دلیل کے اندر ابھی کیا ہے؟ شبہ ہے، یعنی ابھی بھی تخصیص کا احتمال اس میں کیا ہے؟ باقی ہے۔ وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي هَذَا الْحُكْمِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُخَصِّصُ كَلَامًا أَوْ غَيْرَهُ، یہاں پر یہ فرق نہ کیا کہ مخصص کلام ہو تو حجت فی شبہ ہے، غیر کلام ہو تو ایسی حجت ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، جیسا کہ کل بتایا تھا۔ لیکن یجب ہناک فرق، لیکن فرماتے ہیں لیکن اس مقام پر ایک فرق کرنا ضروری ہے، اور وہ فرق یہ ہے ان المخصوص بالعقل ينبغي ان يكون قطعيا، ينبغي کا لفظ ہے، جزم نہیں، فرماتے ہیں عقل سے، کسے؟ دلیل عقل سے جس بعض کو خاص کر لیا جائے، حکم تو یہی ہونا چاہیے کہ اس باقی کے اندر کیا ہو؟ قطعی ہو، کیونکہ مخصص عقل نہ ہے، کون ہے؟ تو عقل نے جب خاص کر لیا، دلیل عقل نے جب خاص کر لیا تو گویا جن کی تخصیص ہو سکتی تھی سب کو اس نے الگ کر دیا۔ اب جو باقی بچے ہیں عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب یہی باقی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ لیکن مخصوص بالعقل میں یہ حکم ہونا چاہیے کہ وہ عام باقی میں قطعی ہو، لأنه فی حکم الاستثناء، اس لیے کہ یہ مخصوص بالعقل حکم استثناء میں ہے۔ لیکنہ حذف الاستثناء، جب حکم استثناء میں تھا تو یہاں پر استثناء کیوں نہ کیا گیا؟ فرماتے ہیں لیکن استثناء کو حذف کر دیا گیا معتمداً علی العقل، دلیل عقل پر اعتماد کرتے ہوئے کہ عقل خود جو ہے اس کو کیا کر لے گی؟ خاص کر لے گی۔ علی انہ مفروغ عنہ، فرماتے ہیں استثناء کو حذف کر دیا گیا عقل پر اعتماد کرتے ہوئے اس طور پر کہ اب عقل نے گویا استثناء سے اس کو کیا کر دیا ہے؟ فارغ کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عقل کے ہوتے ہوئے اب استثناء کی حاجت نہیں ہے۔ حتی لا نقول، یہاں تک کہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ ونظائرہ، اور اس کے نظائر یہ ایک ایسی دلیل ہیں جس دلیل کے اندر کیا ہے؟ شبہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ ایک ایسا فرق ہے قد تفردت بذکرہ، جس فرق کو صرف میں نے ذکر کیا ہے، وہو واجب الذکر، جبکہ اس فرق کا ذکر کرنا ارباب اصول پر واجب اور
لازم تھا۔ یہ فرق اس لیے کرنا ضروری تھا حتی لا یتوہم، ظاہر سی بات یا ایھا الذین آمنوا عام نہ ہے، اے ایمان والو، عقل خاص کرتی ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم کا جو خطاب ہے یہ سبھی کے لیے، سبھی یہ لا عاقل کے لیے نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہیں، اور مجنون کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ جو سبھی یہ لا عاقل ہیں یا جو جنون کی وجہ سے محجور التصرف ہیں، یہ سب کے سب اپنے نفس کے اوپر کسی قسم کی ولایت رکھتے ہی نہیں سے جائے کہ ان کو کسی چیز کا متولی بنایا جائے اور ان کے دوش ناتواں کے اوپر تکلیف کا ایک عظیم بار رکھا جائے، بار گرا رکھا جائے۔ فرماتے ہیں حتی لا یتوہما، تاکہ یہ وہم نہ ہو ان خطابات الشرع التی خص منها الصبی والمجنون بالعقل، کہ شرع کے وہ خطابات جن سے صبی اور مجنون کو خاص کر لیا گیا، وہ خطاب ایسی دلیل ہے جس دلیل کے اندر کیا ہے؟ شبہ ہے۔ کہیں یہ وہم نہ ہونے لگے کہ جس خطاب شرع سے صبی اور مجنون کو خاص کر لیا گیا وہ خطاب کیا ہے؟ ایک ایسی دلیل ہے جس میں شبہ ہے۔ بس سمجھ گئے؟ کل خطابات الواردۃ بالفرائض، جیسے وہ خطابات جو فرائض کے بارے میں واجب ہیں۔ کس کے بارے میں؟ اقیموا الصلاۃ ہو، شاءت الزکوٰۃ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بات سمجھیے، حتی فإنہ یکفر جاحدها اجماعا، کیونکہ ان فرائض کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو منکر کی تکفیر کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان فرائض کا اگر کوئی انکار کرے اس کو کافر کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ مع کونہا مخصوصۃ عقلا، باوجود اس کے کہ یہ فرائض الہیہ صبی اور مجنون کے علاوہ کے اوپر فرض ہیں، بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ باوجود اس کے کہ یہ مخصوص ہیں عقلاً، فإن التخصیص بالعقل لا یورث شبہۃ، کیونکہ تخصیص بالعقل جو ہے یہ کسی شبہے کو پیدا نہیں کرتی، یہ موجب شبہ نہیں ہے۔ فإن كل ما يوجب العقل تخصیصه يخص، میں نے پہلی بات بتا کہ عقل جن کی تخصیص کو واجب کرے گی وہ کیا ہو جائیں گے؟ خاص ہو جائیں گے۔ وما لا فلا، اور عقل جن کی تخصیص کو واجب نہ کرے گی وہ خاص نہ ہوں گے۔ تو عقل نے جب یہ فیصلہ کر دیا یہ خاص ہے اور یہ خاص نہیں ہے، تو اب یہاں پر اور کون سی دلیل ہے جو یہاں پر تخصیص کرے گی جب دلیل عقل کے سوا اور کوئی شے ہے نہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ دلیل عقل ہی جو ہے ان کا خاص فیصلہ کرتی ہے۔ آپ کوئی صریح حکم وہاں پر دیکھنا چاہیں گے اعتقادات کے امور میں بھی آپ نہیں پائیں گے۔ کہیں یہ لکھا ہے کہ عالم حادث ہے، عالم قدیم نہیں ہے، مگر دلیل عقل جو ہے اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ العالم حادث ما سوى اللہ، جتنے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ حادث ہیں، قدیم نہیں ہیں۔ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ یہ دلیل ایسی ہے جس کے اندر شبہ ہے؟ بات سمجھ رہے؟ چلو دیکھ لو، آسان بحث ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اما المخصوص بالکلام، لیکن وہ عام جو کلام کے ذریعے خاص کر لیا جائے تو امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا یبقى حجت اصلا، وہ حجت سرے سے باقی نہیں رہتا، یعنی باقی کے اندر وہ حجت نہیں رہتا۔ معلوماً کان المخصوص، وہ مخصوص من العام، یعنی عام سے جس باز کو خاص کر لیا گیا ہے،
وہ مخصوص معلوم ہو، کل مستأمن، جیسے مستأمن، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، فرماتے ہیں جیسے مستأمن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد اقتلوا المشرکین میں مشرکین کے عموم سے خاص کر لیا گیا۔ اللہ کے ارشاد وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ سے مشرک کا لفظ عام تھا، تمام ارباب شرک کو، چاہے وہ مستأمن ہو چاہے ذمی ہو، سب کو قتل کر دو، مگر عقد استیمان، عقد ذمہ کی وجہ سے یہ خاص کر لیے گئے کہ نہیں خاص کر لیے گئے؟ او مجہولاً، یا وہ مخصوص کیا ہو؟ مجہول ہو، کر ربا، جیسے ربا، کیونکہ خاص کر لیا گیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد احل اللہ البیع وحرم الربا سے۔ اشیاء ستہ کو سرکار نے خاص فرمایا، سب بحث پڑھی پڑھائی ہے، پڑھ رہے نا کتاب و ربا نہیں پڑھا ابھی ہے؟ ہاں، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَجْهُولًا، معلوم ہو یا مجہول ہو، اس لیے کہ اگر وہ مخصوص مجہول ہو، صار الباقی مجہولاً، تو باقی بھی کیا رہے گا؟ مجہول رہے گا۔ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ كَالْاِسْتِثْنَاء، اس لیے کہ تخصیص یہ استثناء کی طریقے سے ہے، اِذْ هُوَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ، کیا مطلب؟ تخصیص مثل استثناء ہے، اس لیے کہ تخصیص اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ مخصوص جو ہے حکم عام کے تحت داخل نہیں ہے، جس طریقے سے استثناء اس بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ مستثنی منہ کے اندر داخل نہیں ہے۔ اے تخصیص یبینو، تخصیص اس بات کو واضح کرتی ہے ان المخصوص لم يدخل تحت العام میں، کہ مخصوص عام کے تحت داخل نہیں، کل استثناء، جیسے کہ استثناء، فإنه یبینو، کیونکہ استثناء بھی اس بات کو بیان کرتا ہے ان المستثنى لم يدخل فی صدر الکلام، کہ مستثنی صدر کلام مستثنی منہ میں داخل نہیں ہے۔ اگر نہ بتائے تو استثناء کا کوئی فائدہ رہے گا؟ والاستثناء اذا کان مجہولا، اور استثناء جب مجہول ہوتا ہے، عبید احرار الا بعض، استثناء جب مجہول ہوتا ہے، یکون الباقی فی صدر الکلام مجہولا، تو صدر کلام میں جو باقی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی مجہول رہتا ہے کہ نہیں مجہول رہتا ہے؟ ولا یثبت بہ الحکم، اور اس سے حکم ثابت نہیں ہو پاتا ہے جب تک کہ متکلم اور قائل اس بعض مستثنیٰ کو بیان نہ کر دے۔ بات سمجھ گئے؟ نبی اعظم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو بیان فرمایا، پھر فقہاء مجتہدین نے اس کی علت میں غور کر کے اور چیزوں کا بھی اس سے کیا کیا؟ استثناء فرمایا۔ وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا، اور اگر مخصوص معلوم ہو، فَالظَّاهِرُ ان یکون معللا، تو ظاہر یہ ہے کہ اس کو جو خاص کیا گیا ہے، بعض کو کیوں خاص کیا گیا؟ شرع کے جو حکام ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کیا ہے؟ علت ہے، معلول بعلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حکم کی کوئی علت نہیں، ہر حکم کی کوئی علت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس علت تک ہماری رسائی نہ ہو۔ جب مخصوص معلوم ہو تو ظاہر ہے کہ یہ مخصوص معلل ہوگا کہ کیوں خاص کیا گیا، لأنہ کلام مستقل، اس لیے کہ یہ کلام مستقل ہے۔ والاصل فی النصوص التعلیل، اور نصوص کے اندر جو احکام کو متضمن ہے، اصل یہ ہے کہ وہ معلول ہوں کسی ایسی علت کے ذریعے جو علت فرع کے اندر کیا ہے؟ وہ پائی جائے، اگرچہ یہ بھی احتمال ہے کہ معلول نہ ہو، یا معلول بعلت قاصرہ ہو جو فرع میں نہ پائی جائے۔ علت قاصرہ کی بھی مثال پڑھی کہ نہیں پڑھی اسامی میں؟ ولا یدرا کم یخرج بالتعلیل، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ اس تعلیل سے کتنے افراد خارج ہوں گے، تعلیل سے کتنے افراد خارج ہوں گے۔ فیبقى الباقی مجہولا، تو اب باقی بھی کیا ہے؟ مجہول ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ استثناء سے جو ہے یا اس تخصیص سے، اس تعلیل سے کتنے افراد نکلیں گے، تو باقی مجہول لا کہ نہیں مجہول لا۔
یہ دلیل کس کی ہے؟ امام کرخی کی. یہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، اپنی دلیل بعد میں آ رہی ہے. سب دلیل عند الباز پھر عندنا والی اپنی دلیل ہے. ٹھیک ہے.